بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے جہاں پر ہم مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں اور چہارد معصومین علیہ السلام کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور آج کل ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت۔ پچھلی آڈیو میں اس سے پہلے ہم نے پیج نمبر 299 کے ایک پیراگراف کے اوپر سلسلہ ہمارا ختم ہوا تھا۔ آئیے پیج 299 کے اگلے پیراگراف کی طرف سے ہم آغاز کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم پڑھنے میں ہمیں اللہ تعالی ہمیں روانی دے اور ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان غلطی کرتا ہے، لیکن میں ہر لمحہ یہی چاہتی ہوں کہ میں بہترین پڑھوں تاکہ آپ کو بھی سننے میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر 299۔ اس پہ عنوان جو اس کو آج ہم جہاں سے پڑھنا شروع کریں گے وہ ہے اسباب استجابت دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے ان آداب کے ساتھ ان اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے جن کے ذریعے دعا قبولیت سے قریب تر ہو جاتی ہے، اور اس کا تعلق کبھی زمان سے ہوتا ہے، کبھی مکان سے، اور کبھی افعال و احوال سے۔ مثال کے طور پر زمان کے اعتبار سے بہترین وقت دعا شب جمعہ، روز جمعہ، آخر روز جمعہ، آخر شب، ماہ رمضان، شب قدر، شب عرفہ، روز عرفہ، شب بعثت، روز بعثت، شب باران رحمت، وقت طلوع فجر تا طلوع آفتاب، اور وقت اذان۔ اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، 2 لائنیں میں پڑھتی ہوں۔ کاش متبرک اوقات میں رسمی خوشیوں اور گناہوں کے بجائے دعاؤں کی پابندی کی جاتی اور اس کے برکات سے فائدہ اٹھایا جاتا، مگر ہمارا معاشرہ ابھی ان حقیقتوں سے دور ہے۔ قدیم استعماری ماحول سے نجات ملے گی تو یہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے جب وادی، اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ مکان کے اعتبار سے مسجد، خانہ کعبہ، میدان عرفات، میدان مزدلفہ، روضہ رسول، حائر امام حسین علیہ السلام، مشاہد مقدسہ دعا کے لیے اور بہترین مقامات ہیں۔ افعال اور احوال کے اعتبار سے نماز کے بعد کی دعا، مریض کی دعا، عیادت کرنے والے کے حق میں، سائل کی دعا، معطی کے حق میں، روزہ دار، بیمار، حج عمرہ کرنے والے، مظلوم، مومن، محتاج، وقت افطار، ماں باپ کی دعائے خیر اور دعائے بد دونوں قبولیت سے زیادہ قریب رہتی ہیں۔ اگلا عنوان ہے بعض دعائیں قبول نہیں۔ اس میں کچھ دعاؤں کی لکھا ہوا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ جو شخص گھر میں بیٹھ کر بغیر محنت و مشقت و وسعت رزق کی دعا کرے، جو شخص بیوی کے حق میں بد دعا کرے حالانکہ طلاق کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، جو شخص قرضدار کے انکار پر بد دعا کرے حالانکہ گواہ فراہم کرنے کا حق اس کے ہاتھ میں تھا، جو شخص ایک مرتبہ رزق خدا کو برباد کرے دوبارہ رزق کی دعا کرے، جو شخص مکان بدل سکتا ہو اور ہمسائے کے حق میں بد دعا کرے، جو شخص گناہوں پر مصر ہو، بندوں پر ظلم کرتا ہو، مال حرام کھاتا ہو اور پھر دعا کرے کہ ایسی دعا کرنے والے ملعون ہوتے ہیں، ان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مفتاح الجنات علامہ محسن الامین عالمی رحمۃ اللہ علیہ، اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ مذکورہ بالا شرائط، آداب اور اسباب کو دیکھنے کے بعد یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں یہ دوبارہ تکرار ہے، تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، اور یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ معصومین کی دعا رد کیوں نہیں ہوتی، اور ان کی ہر مدعا کس طرح پورا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ مصلحت الہی کے عارف اور رؤوس مشیت کے دانا ہیں، وہ اس قوی ترین اسلحے کو جا و بیجا
استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کے محل استعمال سے مکمل طور پر واقف ہیں اور مشیت الہی کو دیکھ کے بغیر استعمال نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ادنا تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہم تباہی اور بربادی کی دعا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ نرغہ آدھا میں گھرنے کے بعد بھی قوم کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم اپنی برتری کے اظہار کے لیے دعا کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دین خدا کی صداقت و حقانیت کے لیے مباہلے کا ارادہ کرتے ہیں۔ دعا کی اہم ترین ضرورت اور دعا کرنے والے کی عظیم معرفت کو دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھیے، جہاں ہر مصیبت، ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت زدہ انسان کو بددعا کی دعوت دے رہی ہے۔ ہر قربانی ماں کو اپنے لال کی سلامتی کی دعا پر مجبور کر رہی ہے۔ ہر اجڑتی ہوئی مانگ، مٹتی ہوئی جوانی، برباد ہوتا سہاگ بد دعا پر آمادہ کر رہا ہے، لیکن نہ کوئی ماں اذان امام کے بغیر بچے کی سلامتی کی دعا کرتی ہے، نہ کوئی خاتون اپنے گود کے خالی کرنے والے، اپنے سہاگ کو اجاڑنے والے اور اپنے باغ تمنا کو برباد کرنے والے کے حق میں بد دعا کر رہی ہے، بلکہ ہر ایک زبان پر صبر، استقامت، قبولیت، قربانی اور فوز عظیم کی دعا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا اس قافلے کا قافلہ سالار، وہ دانائے رموز مشیت، ناز پروردہ رسول الثقلین ہے، جس نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، 34 سال کے بھائی کو رویا، بھانجوں بھتیجوں کا داغ دیکھا، احباب و انصار کے لاشیں اٹھائے، 6 مہینے کے بچے کی قربانی دی، کم سن بچی کو روتا چھوڑ کر میدان میں گیا، ماں کے گریے کی آواز سنی، باپ کو میدان میں جام کوثر بکف دیکھا، نانا کو برہنہ سر تباہ حال دیکھا، کونین میں تہلکہ اور تلاطم کا مشاہدہ کیا، اور ان سب مصائب کے ہجوم میں پیشانی خاک پر رکھی تو یہی کہا کہ خدایا میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اب تو بھی نانا کی امت کی بخشش کا خیال رکھنا۔ ایسے ہی وقت میں شاعر نے حالات کی ترجمانی کی ہے کہ جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرغہ آدھا میں گھر گئے، زہرا کا چاند شام کی فوجوں کے بادل میں چھپ گیا، آسمان کی نگاہیں حسین علیہ السلام کو تلاش کرنے لگیں۔ آئیے شعر پڑھتے ہیں۔ عرش پر سید قرار دل کونین کجا است، آسماں گفت کے مشغول دعا است حسین۔ اور یہ شعر فارسی کا تھا، میں نے کوشش کی کہ میں اس کو بہتر پڑھ سکوں، فارسی جاننے والوں سے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی۔ آئیے اب بیچ کا صفحہ ہے جس میں لکھا ہے دعائے سحر ابو حمزہ الصمالی، بس صرف یہ لکھا ہے، اور آگے اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ دعائے سحر جناب ابو حمزہ صمالی۔ جناب ابو حمزہ صمالی کا اسم گرامی ثابت بن دینیار تھا، کوفے کے رہنے والے تھے اور وہاں کے زاہدوں میں شمار ہوتے تھے۔ قبیلہ سمالہ کی طرف منسوب ہیں، جو بنی ازد کی ایک شاخ ہے۔ اس قبیلے کو سمالہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سمالہ کے معنی بقایا کے ہیں، اور اس قبیلے نے ایک جنگ میں شرکت کی جس میں سارا قبیلہ کام آ گیا، صرف چند افراد باقی رہ گئے جنہیں سمالہ کہا جاتا ہے۔ فضل بن شازاں کی روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے انہیں اپنے دور کا سلمان فارسی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ انہوں نے 4 اماموں کی خدمت میں حاضری دی ہے: امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور موسی کاظم علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے فرمایا کہ ابو حمزہ سے ملاقات کرنا تو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ تم فلاں مہینے میں فلاں دن انتقال کر جاؤ گے۔ ابو بصیر نے عرض کی کہ وہ آپ کے واقعیشیوں میں ہیں؟ فرمایا بے شک میرے پاس جو کچھ بھی ہے تم لوگوں کے لیے خیر ہے۔ ابو بصیر نے عرض کی مولا کیا آپ کے شیعہ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ فرمایا بے شک اگر ان کے دل میں خوف خدا اور خوف رسول ہے اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوں گے۔ یہ بریکٹ میں جوادی لکھا ہے۔ اگلا عنوان ہے دعائے سحر ابو حمزہ الصمالی۔
خدایا اپنے عطاب کے ذریعے ہماری تنبیہ نہ کرنا اور ہمیں اتنی چھوٹ نہ دے دینا کہ ہم دھوکے میں پڑ جائیں۔ ہمارے پاس خیر کہاں سے آئے گا؟ اس کا مرکز تو تیری ہی ذات ہے، اور ہم نجات کیسے پائیں گے؟ اس کا اختیار تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ خدایا کردار بندے بھی تیری نصرت و امداد سے بے نیاز ہیں، اور بد عمل انسان بھی تیرے اعتبار سے باہر نہیں ہے۔ پروردگار میرے پروردگار، ہم نے تجھے تیرے ہی ذریعے سے پہچانا ہے، اور تو نے ہی ہماری رہبری کی ہے، ورنہ تو نہ ہوتا تو ہم کیا جانتے کہ تو کون ہے۔ تعریف ہے بس خدا کی، جس کو پکارتا ہوں تو سن لیتا ہے، اگرچہ میں اس کے بلانے پر دیر کرتا ہوں۔ تعریف ہے اس خدا کی جس نے عرض حاجت کرتا ہوں اور بلا سفارش راز دل کہتا ہوں تو حاجت روائی کر دیتا ہے، اگرچہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا تاکہ سب رد کر دیتے ہیں، اور اس کے سوا کسی سے آس نہیں لگاتا کہ سب مایوس کر دیتے ہیں، سب مایوس کر دینے والے ہیں۔ شکر ہے کہ اس نے اپنے حوالے رکھ کر عزت دی، ورنہ لوگوں کے حوالے کر دیتا تو لوگ ذلیل کر دیتے۔ وہ بے نیاز ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم کو یوں برداشت کرتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ سب سے زیادہ قابل تعریف اور لائق شکر ہے۔ پروردگار تیری طرف آنے والوں کے راستے ہموار اور تیری عطا کے چشمے لبریز ہیں۔ تیرے امیدواروں کی استعانت عام ہے، اور تیرے فریادیوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تو امیدواروں کا حاجت روا اور فریادیوں کا فریاد رس ہے۔ تیرے جود و کرم کی التماس اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنا ہی تمام بخیلوں کے انکار کا بدل ہے، اور تمام صاحبان حیثیت کے اختیارات سے آزادی ہے۔ پروردگار تیری طرف آنے والوں کی مسافت بہت کم ہے، اور تو اپنے بندوں سے پوشیدہ نہیں ہے جب تک اعمال دنیا میں پردہ نہ ڈال دیں۔ میں اپنے مقاصد اور اپنی حاجتیں لے کر تیری طرف آ رہا ہوں۔ تجھی سے فریاد ہے اور تیری ہی دعا کا وسیلہ ہے۔ میں نہ قبولیت کا حق رکھتا ہوں اور نہ معافی کا حقدار ہوں۔ میں تیرے کرم اور تیرے صادق الوعد ہونے کا سہارا ہے۔ تیری توحید پر ایمان اور تیری معرفت کا یقین مطمئن بنائے ہوئے ہے کہ تیرے سوا کوئی پالنے والا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو تنہا اور لا شریک ہے۔ پروردگار تیرا ہی فرمان ہے، اور تو ہی یہی صادق الوعد ہے، اور تیرا ہی یہ قول برحق ہے کہ فضل خدا کا سوال کرو، تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اور معبود یہ تیری صفت نہیں کہ سوال کا حکم دے اور پھر عطا نہ کرے، جبکہ تو تمام اہل مملکت کو بار بار طلب عطا کرنے والا ہے۔ تو نے بچپنے میں ہمیں اپنی نعمتوں میں پالا، اور بڑے ہونے پر نامآور بنا دیا ہے۔ اے دنیا میں انسانوں فضل و نعمت سے پالنے والے، اور آخرت میں عفو و کرم کا اشارہ دینے والے، میری یہ معرفت ہی میری رہنما ہے، اور میری محبت ہی میری شفا ہے۔ مجھے اپنے رہنما کی رہنمائی پر اعتماد اور اپنے شفیع کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔ پروردگار تجھے زبان سے پکار رہا ہوں جسے گناہوں نے گونگا بنا دیا ہے، اور تجھ سے دل سے مناجات کر رہا ہوں جسے جرائم نے برباد کر دیا ہے۔ پروردگار
میری اس دعا میں خوف بھی ہے، رغبت بھی۔ گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، اور کرم کو دیکھتا ہوں تو پر امید ہو جاتا ہوں۔ معبود تو معاف کر دے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اور عذاب کرے گا تو ظالم نہیں ہے بلکہ انصاف کرنے والا ہے۔ میں اپنے برے اعمال کے باوجود تیرے جود و کرم کے واسطے سے مانگنے کی جرت کر رہا، اور میری بے حیائی کے باوجود میرا سہارا تیری رحمت اور تیری مہربانی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں ان حالات میں بھی نا امید نہ ہوں گا۔ تو اب میری امیدوں کو پورا کر اور میری دعاؤں کو سن لے، اے بہترین دعاؤں کے مرکز اور عظیم ترین امیدوں کے مصدر۔ پروردگار، میری امیدیں عظیم ہیں اور میرے اعمال بدترین ہیں۔ مجھے اپنے عفو و کرم سے بقدر امید دے دے اور میرے بدترین اعمال کا محاسبہ نہ فرما، کہ تیرا کرم گناہ گاروں کے مجازات سے بالاتر ہے، اور تیرا حلم کوتاہ عملوں کے مکافات سے بلندتر ہے۔ پروردگار، میں تیرے فضل و کرم کی پناہ لینے کے لیے تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں۔ اب تو اس نے زن کی لاج رکھ لے اور اپنے وعدے مغفرت کو پورا کر دے۔ میں کیا اور میری اوقات کیا، تو ہی اپنے فضل و کرم و مغفرت سے بخش دے۔ پروردگار، اپنی پردہ پوشی سے مجھے عزت دے اور اپنے کرم سے میری تنبیہ کو نظر انداز فرما دے، کہ تیرے علاوہ کسی اور کو ان گناہوں کا علم ہوتا تو میں کبھی گناہ نہ کرتا، اور تیرے عذاب میں بھی عجلت کا خیال ہوتا تو میں گناہوں سے پرہیز کرتا، نہ اس لیے کہ تیری ہستی معمولی اور تیری ذات ناقابل توجہ ہے معاذ اللہ، بلکہ اس لیے کہ تو بہترین پردہ پوش، کریم، مہربان، عیوب کا چھپانے والا، گناہوں کا بخشنے والا اور عیب کا جاننے والا ہے۔ تو اپنے کرم سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اپنے علم سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ پروردگار، علم کے بعد بھی اس علم سے پر تیرا شکر ہے، اور قدرت کے بعد بھی اس مہربانی پر تیرا احسان ہے۔ مجھے یہی علم گناہوں کی ہمت دلاتا ہے، اور یہی پردہ پوشی بے حیائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یہی عظیم رحمت اور وسیع مغفرت کا خیال معصیت کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اے حلیم و کریم، اے حی و قیوم، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے توبہ کو قبول کرنے والے، اے عظیم احسان کرنے والے اور ہمیشہ سے کرم عام کرنے والے، اب وہ تیری پردہ پوشی کہاں ہے؟ اب وہ تیری عظیم معافی کہاں ہے؟ وہ کشائش احوال کہاں ہے؟ وہ فریاد رسی کہاں چلی گئی؟ وہ وسیعت رحمت، وہ عظیم عطیے، وہ بلند ترین برتاؤ، وہ فضل عظیم اور احسان قدیم سب کہاں ہیں؟ اے کریم، اپنے کرم سے بچا لے، اپنی رحمت کے ذریعے نجات دے دے۔ اے محسن و منعم، میرا اعتماد نجات کے بارے میں اپنے اعمال پر نہیں ہے بلکہ تیرے فضل و کرم پر ہے۔ تو اہل تقویٰ اور اہل مغفرت ہے، بلا مانگے نعمتیں عطا کرتا ہے اور گناہ بھی بخش دیتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس چیز کا شکریہ ادا کروں، نیکیوں کے مشہور کر دینے کا یا برائیوں پر پردہ ڈال دینے کا، بہترین عطیوں کا یا مصیبتوں سے نجات دلانے کا۔ اے محبت کرنے والوں کے دوست اور پناہ گزینوں کی خنقِ چشم، تو ہمارا محسن ہے اور ہم تیرے گناہ گار۔ اب ہماری برائیوں کو اپنے رحم و کرم کے ذریعے درگزر فرما۔ ہماری کون سی جہالت ہے جو تیرے کرم سے زیادہ وسیع ہو جائے، اور کون سا زمانہ ہے جو تیری مہلت سے زیادہ طویل ہو جائے۔ تیری نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے اعمال کی کیا قیمت ہے، اور تیرے کرم کے سامنے ہم اپنے اعمال کو کیا شمار کریں۔ گناہ گاروں کے لیے تیری وسعت تر رحمت تنگ نہیں ہوتی۔ اے وسیع مغفرت کرنے والے اور دونوں ہاتھوں سے عطا کرنے والے میرے مالک، تو اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گا تو میں کہیں جاؤں گا نہیں، اور تجھ سے امید لگائے رکھوں گا، اور یہ کہ مجھے تیرے وجود کرم کا عرفان ہے، اور یہ معلوم ہے تو صاحب اختیار ہے، جس پر چاہے عذاب کر سکتا ہے اور جس پر جس طرح چاہے رحم کر سکتا ہے۔ نہ کوئی تیرے ملک میں
مد مقابل ہے اور نہ تیرے امر میں شریک، نہ تیرے حکم کا مخالف ہے اور نہ تیری تدبیر میں رکاوٹ پیدا کرنے والا۔ خلق و امر سب تیرے ہاتھ میں ہے اور تو صاحب برکت اور عالمین کا پروردگار ہے۔ پروردگار، میں میری منزل تیری پناہ کے طلبگار، کرم کے امیدوار، احسان کے آشنا اور نعمت کے شناسہ کسی ہے۔ تو سخی ہے جس کے یہاں معافی کی کمی نہیں اور فضل کا نقص نہیں اور رحمت کی قلت نہیں۔ ہم تیرے عفو درگزر، فضل و رحمت کا یقین رکھتے ہیں اور تو یقیناً ہمارے یقین کو جھوٹا نہیں کرے گا اور ہماری امید کو نا امید نہیں کرے گا۔ کریم، تیرے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہے۔ ہم تجھ سے بہت کچھ امید رکھتے ہیں اور بہت کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے گناہ کیا ہے اور ہمیں پردہ پوشی کی امید ہے۔ تجھے پکارا ہے اور تیرے سن لینے کا یقین ہے۔ ہماری امید کو پورا فرما کہ ہمیں اپنے اعمال کا تقاضا بھی معلوم ہے، لیکن یہ یقین بھی ہے کہ رحمت کے حقدار ہوں یا نہ ہوں، تو ضرور رحم کرے گا۔ تو اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے تمام گناہ گاروں پر مہربانی کرتا ہے، ہمارے اوپر بھی اپنی شان کے مطابق رحم فرما کہ ہم تیری عطا کے محتاج ہیں۔ اے خدائے غفار، ہم نے تیرے نور سے ہدایت پائی ہے اور تیرے فضل کی بدولت مستغنی ہو گئے ہیں۔ تیری نعمتوں میں صبح و شام گزار رہے ہیں اور ہمارے گناہ تیری نظر کے سامنے ہیں، ان کے بارے میں توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ تو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تیرا خیر برابر ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمارا شر برابر تیری طرف جا رہا ہے۔ فرشتہ برابر تیری بارگاہ میں ہماری بدعمالیوں کا دفتر لے کر حاضر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود تیری نعمتوں میں کمی نہیں آتی اور تو برابر فضل و کرم کر رہا ہے۔ تجھ جیسا حلیم، عظیم اور کریم کون ہے؟ تیرے نام پاکیزہ، تیری ثنا جلیل، تیری نعمتیں بزرگ اور تیرے افعال کریمانہ ہیں۔ تیرا فضل و کرم وسیع اور تیرا حلم و تحمل اس بات سے عظیم تر ہے کہ تو ہمارے افعال کا مقابلہ کرے۔ پروردگار، میرے مالک، میرے پروردگار، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہماری مغفرت فرما۔ ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اپنی ناراضگی سے پناہ دے، اپنے عطایا سے سرفراز فرما۔ اپنے فضل و کرم کو ہمارے شامل حال کر ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت قبر پیغمبر نصیب فرما کہ تو قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ پروردگار، ہمیں اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہمیں اپنی شریعت اور اپنے رسول کی سیرت پر اس دنیا سے اٹھانا، ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے اور ان پر اس طرح رحمت نازل فرما کہ جس طرح انہوں نے بچپنے میں ہمیں پالا ہے، اور ان کے احسان کے بدلے میں احسان اور گناہوں کے بدلے میں مغفرت فرما۔ زندہ و مردہ، حاضر و غائب، مرد و عورت، صغیر و کبیر، غلام و آزاد، سب کی مغفرت فرما۔ کسی کو دنیا برابر قرار دینے والے چھوٹے گمراہ اور خسارے میں ہیں، ٹھیک۔ پروردگار، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ہمارا خاتمہ خیر پر کر، دنیا اور آخرت کے مشکلات میں ہماری مدد فرما۔ کسی بے رحم کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما دینا۔ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور اپنی نعمتوں کو ہم سے سلب نہ کر لینا۔ ہمیں رزق و واسع و حلال و طیب عطا فرما کر اپنی حراست و حفاظت میں رکھ۔ حج بیت اللہ اور زیارت قبور رسول دائم صلی اللہ علیہ وسلم دائم طاہرین کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان مشاہدات مقدسہ اور مقامات شریفہ سے دور نہ رکھنا۔ پروردگار، ایسی توفیق توبہ دے کہ پھر گناہ نہ کروں، اور ایسے خیر و عمل خیر کا حوصلہ دے
کہ شب و روز تجھ سے ڈرتا رہوں اور تمام زندگیوں نیکیوں پر عمل پیرا ہوں۔ پروردگار، جب بھی یہ کہتا ہوں کہ اب میں آمادہ ہو گیا اور تیار ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور تجھ سے مناجات شروع کر دی، تو مجھے نماز میں نیند آنے لگتی ہے اور مناجات میں بے کیفی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ اب میرا باطن درست ہو گیا ہے اور میری منزل تو ابین کے قریب تر ہو گئی ہے، یہ ورڈ شاید میں نے صحیح نہیں پڑھا، تو کوئی نہ کوئی مصیبت آڑے آ جاتی ہے اور میرے قدموں میں لغزش پیدا کر دیتی ہے اور تیری خدمت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے مجھے اپنے دروازے سے ہٹا دیا ہے اور اپنی خدمت سے دور کر دیا ہے، یا اپنے حق کا خیال نہ کرنے والا دیکھ کر دربار سے الگ کر دیا ہے، لہٰذا یا اپنی جانب سے کنارہ کش پا کر مجھے چھوڑ دیا ہے، یا جھوٹوں کی صف میں دیکھ کر نظر انداز کر دیا ہے، یا نعمتوں کا شکر گزار نہ پا کر محروم کر دیا ہے، یا مالک علماء سے الگ دیکھ کر ترک کر دیا ہے، یا غافلوں میں دیکھ کر رحمتوں سے مایوس کر دیا ہے، یا اہل باطل کا ہم نشین پا کر انہی کے حوالے کر دیا ہے، یا میری آواز کو ناگوار قرار دے کر اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے، یا میرے جرائم و معاصی کا بدلہ دے دیا ہے، یا میری بے حیائی کی سزا دی ہے۔ تو سامعین، یہ پیج نمبر 307 تک ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب بھی تو معاف کر دے تو حیرت کی بات نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کتنے گناہ گاروں کو معاف کر چکا ہے۔ تیرا کرم مقصرین کے انتقام سے بالا تر ہے، اور میں تیرے فضل کی پناہ چاہتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف بھاگ کر آیا ہوں۔ تیرے وعدے معافی کی وفا کا امیدوار ہوں کہ تیرا فضل وسیع تر اور تیرا حلم عظیم ہے۔ تو اعمال کا بدلہ لینے سے بالا تر ہے۔ پروردگار، میں کیا اور میری بساط کیا، اپنے فضل و کرم سے عطا کر اور اپنے عفو کو شامل حال کر، اور میری پردہ پوشی سے عزت عطا کر، اور اپنی مہربانیوں کی بنا پر سرزنش سے درگزر فرما۔